السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں، پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ قرآن و حدیث کی، دین کی جو بھی باتیں ہم سنیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ ایک اور حدیث میں سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب الی یوم القیامت، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں بہت گرمی ہوگی، سخت قسم کی گرمی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے میدان میں سورج بہت ہی قریب ہوگا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ سورج اتنے دوری پر ہے، اس کے باوجود گرمی کے دنوں میں کتنی گرمی ہوتی ہے، جب بالکل قریب آ جائے سورج تو پھر گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے سخت گرمی میں قیامت کے میدان میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔
تو مطلب یہ ہوا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے وہ کل قیامت میں پیارے نبی کے قریب ہوں گے، یعنی وہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کہاں ہوں گے؟ عرش کے نیچے۔ عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ تو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ ویسے تو ہر دن پڑھنا صبح شام کا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھیں گے ان کو میری سفارش نصیب ہو، میری سفارش ہے، میری شفاعت ہوگی۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، قیامت کے میدان میں شفاعت کی تو سب کو ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم محتاج ہیں اس کے، ہمیں ضرورت ہے اس کی، پیارے نبی کی شفاعت کی۔ کوئی انسان اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے، کسی انسان کو نہیں، کسی بھی انسان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ کرے۔ اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا یہ کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ بنی اسرائیل میں اس عابد کے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ وہ عابد جو تھا وہ ایک جزیرے میں رہتا تھا۔ جزیرہ سمجھ، جیسے سمندر میں بیچ میں کہیں زمین ہوتی ہے، جیسے سری لنکا کیا ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے، تو پورا سری لنکا ایک جزیرہ ہے۔ مالدیپ، اس طرح کے جو یعنی چاروں طرف کیا ہے، سمندر بیچ میں۔ تو ایک جزیرہ تھا، بہت چھوٹا سا وہ جزیرہ تھا، ایک پہاڑ تھا۔ وہ پہاڑ میں وہ بنی اسرائیل کا اللہ کا وہ بندہ وہاں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام یہ کیے کیونکہ پانی، سمندر کا پانی پی نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں سمندر کا پانی بالکل کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، انسان اس کو پی کر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ جو پہاڑ تھا نا، اس پہاڑ میں سے ایک نہر جاری کیا میٹھے پانی کا، اور پھر اس کی غذا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک انار کا درخت اگایا۔ اللہ نے وہ ہر موسم میں وہ پھل دیتا تھا، وہ پھل کھا کر، وہ پانی پی کر ان کا گزارا ہوتا، اور وہ عبادت کرتے کرتے وہیں پر 500 سال کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، 500 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ 500 سال تک اس جزیرے میں وہ پانی پیتے، وہ انار کھاتے، اور پھر اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزارتے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، میں کون سا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو؟ BBC کا وندے بھارت کا، یہ پیارے نبی کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، پیارے نبی نے خود یہ واقعہ سنایا۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، میری التجا ہے، میری یہ دعا ہے کہ سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے۔ کیا دعا کی اس نے؟ کہ اللہ، سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سجدے کی حالت میں عبادت کرتے کرتے انسان کی موت آئے، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور بہت سے ایسے خوش نصیب ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں کہ اللہ نے ان کو عبادت کرتے کرتے موت عطا فرمائی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ،
تو حضرت امام زین العابدین بڑے عبادت گزار تھے، اور نمازیں ان کی ہماری طرح مختصر نہیں، ان کی نمازیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ نمازوں میں ان کا قیام بہت طویل ہوتا تھا، ان کا رکوع بہت طویل ہوتا تھا، سجدہ بہت طویل۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، طویل، اتنا طویل ان کا سجدہ تھا کہ سجدے میں ہی ان کی روح قبض ہو گئی، سجدے میں انتقال کیے سے خوش نصیب۔ ابھی 1-2 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ہمارے ہی کرناٹک کے کسی ایک گاؤں کی وہ ویڈیو تھی، مسجد میں وہ جو CCTV وہ کیمرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے لی گئی وہ ویڈیو تھی۔ ایک صاحب تھے جو نماز کے پابند تھے، عمر والے تھے، نماز کے پابند تھے، فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، امام صاحب کے ساتھ وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی وہ سجدے سے اٹھے نہیں، پوری نماز ہو گئی، وہ سجدے میں ہی ہے۔ نماز کے بعد لوگوں نے ان کو جگایا کہ سوئے ہوئے ہوں گے، تو جیسے ان کے اوپر ہاتھ رکھے تو وہ گر گئے، چھو کر دیکھے تو پتہ چلا کہ سجدے میں ہی روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حضور پیشانی ٹیک کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے روح قبض ہو جائے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی پیاری وہ موت ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ گجرات کے ایک عالم گزرے، مولانا اسلام الحق صاحب، بہت مایہ ناز شخصیت تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، مدرسے میں محتمم بھی تھے اور پھر حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مکے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں 27 کی رات کو، رمضان کا مہینہ 27 کی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کتنا مبارک سفر ہے، ایک تو عمرے کا سفر ہے، دوسرا جگہ کون سے، مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں، رمضان کے مہینے میں 27 کی رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں روح قبض ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایسے خوش نصیب گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی حالت میں جو ہے ان کی روح قبض ہوئی، عبادت کی حالت میں دنیا سے وہ جو ہے چلے گئے۔ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ موت ہی کیا ہے، موت تو لازمی ہے، موت کیا ہے، ایک جو ہے لازم چیز ہے، لا شک ولا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت اپنی جگہ لازم ہے، لیکن وہ موت بھی کس کام کی کہ آخری وقت میں اللہ ہمیں دھتکار دے، بلکہ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارا استقبال فرما رہے ہوں، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ویلکم کر رہے ہوں، تو وہ کتنی خوش نصیبی کی موت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن بندے کی روح قبض کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ہوتے ہیں بہت خوبصورت نورانی چہرہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں، ابھی روح قبض نہیں ہوئی، روح قبض ہونے سے پہلے کی بات ہے، وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں، اس بندے کو ترغیب دیتے ہیں کہ اے بندے، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، چلو آخرت کی طرف، وہاں اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں رکھی ہیں، یہ نعمتیں رکھی ہیں، یہ نعمتیں رکھی ہیں۔ ایسے وقت میں بھی شیطان انسان کے پاس آتا ہے، روح قبض ہونے اس سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے وقت میں بھی شیطان انسان، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہمارا ابدی دشمن ہے، ایسے وقت میں بھی شیطان انسان کے پاس آتا ہے اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سائنس کا علم عطا فرمایا تھا، دلائل عقلیہ کے ذریعے، فلسفہ کے ذریعے انہوں نے قرآن کو ثابت کیا، حدیث کو ثابت کیا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا۔ دلائل فلسفہ کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، دلائل عقلیہ کے ذریعے انہوں نے دین کو ثابت کیا۔ ایسے کئی اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے دلائل عقلیہ کے ذریعے، فلسفہ کے ذریعے دین کے ایک ایک مسئلے کو صحیح ثابت کیے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام ہے مفاتیح الغیب، اسی طرح بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں، اللہ والے ایسے گزرے ہیں، علم والے ایسے گزرے ہیں، انہوں نے سائنس کے ذریعے، فلسفہ کے ذریعے قرآن حدیث کو، دین کو صحیح ثابت کیا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، اللہ کے وجود کو ثابت کیا۔ اصل میں ہم لوگ کتاب پڑھتے نہیں، یا تو ہمارے پاس یا تو پڑھنے آتا نہیں یا پھر پڑھنے کا وقت نہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ اسی طرح امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میزان الکبریٰ۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم۔ یہ وہ ساری کتابیں ہیں، ان کے اندر قرآن اور حدیث کے ایک ایک چیز کو سائنس کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، دلائل عقلیہ کے ذریعے ثابت کیے انہوں نے۔ آج کل بہت سے کالجوں میں پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے، گریجویٹ ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لگتے ہیں، اور وہ اسلام کے کسی چیز پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن ان کے سارے اعتراضوں کے جوابات چٹکیوں میں حل کیے جا سکتے ہیں اگر یہ کتابیں ہم پڑھے ہوں۔ یہ کتابیں اگر ہم پڑھ لیں، اس کے اندر انہوں نے سائنس کے ذریعے اسلام پر ہونے والے سارے اعتراضات کو اور اسلام کے ہر مسئلے کو انہوں نے دلائل عقلیہ سے ثابت کیے۔ تو دنیا میں اسلام پر ہونے والے سارے اعتراضوں کا جواب موجود ہے ان کتابوں میں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ کتابیں پڑھیں۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا، اور وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ اہل قرآن تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اہل قرآن کیا تھا؟ وہ اہل حدیثہ نام سنے تھے ہمیں، اہل قرآن یہ کیا ایک نیا نام نہ لیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں کر کو بولے تو ہمیں خالی قرآن کو مانتی، سو قرآن چھوڑے کیا بھی نہیں مانتے، ہمیں نبی کو بھی نہیں مانتے، حدیث کو بھی نہیں مانتے، نبی کو مانتی حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن میں کیا ہے کہ اتچ، اس کے علاوہ ہمیں کیا بھی نہیں مانتے۔ ان کو کیا بولتی ہیں وہ جماعت کو؟ اہل قرآن۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ اہل قرآن۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا نکو، میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں۔ اس نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ لوگ جو وضو کرتے ہیں، یعنی ہمیں مسلمانوں، آپ لوگ جو وضو کرتی، تمہارا وضو قرآن کے خلاف ہے۔ کیا بولے انہوں؟ تمہارا وضو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ قرآن میں وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، تمہارے وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ قرآن کے طریقے کے خلاف ہے۔ تمہیں وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرتی؟ ہاتھ انگ دھوتی، گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوتی، کلی کرتی، ناک میں پانی ڈالتی۔ یہ سراسر قرآن کے خلاف۔ حضرت پوچھے وہ کیسا؟ انہوں قرآن کی آیت پڑھ کو سنائے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو
نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو۔ اللہ کیا فرما رہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ فرما رہے کہ چہرہ دھو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو، کوہنیوں سمیت دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وضو کرو تو چہرہ دھو، اور تم جب وضو کرتے ہو تو سب سے پہلے یہ کرتے ہو کہ ہاتھ دھوتے ہو، کلی کرتے ہو، ناک میں پانی ڈالتے ہو۔ تو ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں۔ قرآن کی کسی ایک آیت سے یہ ثابت کرو، نہیں تو تمہارا وضو کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اب ہم نہ تو معلوم، ہمیں یہ جو ہاتھ دھو رہی، کلی کر رہی، ناک میں پانی ڈال رہی، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کو دکھائے، اور ہمارے نبی قولاً بھی بولے، فعلاً بھی کر کو دکھائے۔ ہم نہ معلوم یہ، لیکن انہیں حدیث مانتا ہی نہیں ہے نا، اسے کیسا سمجھانا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کیسا سمجھائے بولے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پوچھے، یہ بتاؤ مجھے، وضو کو تمہیں ایک مقدس عبادت مانتے یا نہیں مانتے؟ وضو کو ایک مقدس عبادت مانتے یا نہیں مانتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وضو نماز کے لیے ہے، اور نماز مقدس عبادت ہے۔ بھئی نماز مقدس عبادت ہے تو وضو بھی مقدس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، وضو مقدس عبادت میں مانتا ہوں۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ وضو مقدس عبادت ہے، اب یہ بتاؤ کہ وضو کے لیے جو پانی چاہیے وہ پانی پاک ہونا چاہیے یا ناپاک پانی سے بھی وضو ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ناپاک پانی سے کیسے وضو ہوگا؟ وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ بھئی ناپاک پانی سے وضو ہوگا کیا؟ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، صبح و شام کی تسبیحات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سنگے کو بھی بھیج رہا ہے، لون بھی لے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، پھر اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ بھئی حلال جانا ضروری ہے نا عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے۔ بھئی عبادت جو ہم کر رہے ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے رزق کا حلال ہونا فرض ہے، ورنہ کتنے بھی سجدے کر لو، اگر سنگا نہیں چھوڑ رہی، نہیں کاروبار کو لون ہونا حضرت، ماحول ایسا ہے، نہیں چھوڑ رہی، تو سارے سجدے دکھاوے کے، ہمارے دل کی تسلی کی عبادت ہے، اللہ کے واسطے عبادت نہیں کر رہے ہمیں۔ بہرحال تو وضو کے واسطے پانی کا پاک ہونا کیا ہے؟ حضرت پوچھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بتاؤ کہ وضو مقدس عبادت ہے؟ اس نے کہا ہاں مقدس عبادت۔ وضو کے واسطے پانی پاک ہونا ضروری ہے؟ اس نے کہا ہاں وضو کے واسطے پانی پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بولے، دیکھو پانی پاک یا ناپاک معلوم کرنے کے واسطے پانی کی 3 صفتیں ہیں، پانی کے 3 وصف ہیں، پانی کی 3 کوالٹی ہیں۔ پانی کی کتنی کوالٹی ہے؟ 3 کوالٹی ہیں، 3 صفتیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں اگر پانی میں صحیح ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ یہ سارے محدثین فرماتے ہیں، سارے فقہا فرماتے ہیں، سارے شراح حدیث فرماتے ہیں۔ پانی کی کتنی صفتیں ہیں؟ 3 صفتیں ہیں۔ نمبر 1، پانی کا ایک کیا ہے؟ رنگ ہے۔ پانی کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ ایک رنگ ہوتا ہے، پانی کا ایک کلر ہوتا ہے، ایک صفت۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ، اس کا ایک مزہ ہے پانی کا۔ اور تیسری کوالٹی پانی کے اندر کیا ہے؟ اس کی اسمیل، اس کی بو،
پانی کی ایک بو اسمیل ہوتی ہے، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ یہ 3 کوالٹیز ہیں، یہ 3 صفتیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر صحیح ہیں، پانی کا رنگ بھی صحیح ہے، اور پھر پانی کا جو ذائقہ ہوتا ہے، پانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بدلا نہیں ہے، اور اسی طرح پانی کی جو اسمیل ہے، پانی کی جو خوشبو ہے وہ بھی صحیح ہے، تو پھر وہ پانی پاک ہے۔ وہ پانی کیا ہے بھائی؟ پاک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرو؟ دونوں ہاتھوں کو دھو پانی سے جب دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے تو پانی کی پہلی صفت، پہلی کوالٹی، پانی کا کلر صحیح ہے یا نہیں ہے معلوم ہو جائے گا۔ بس سمجھ۔ پھر اس کے بعد حکم یہ ہے کہ کلی کرو۔ اب جب بندہ پانی سے کلی کرے گا تو پانی کی دوسری کوالٹی، پانی کا مزہ، پانی کا ٹیسٹ، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے معلوم ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ناک میں پانی ڈالو۔ جب پانی ناک تک لے جائے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، تو پانی کی جو تیسری کوالٹی ہے، یعنی پانی کا جو اسمیل ہے، پانی کی جو خوشبو ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے پتہ چل جائے گا۔ جب تینوں صحیح ہیں، اب حکم یہ ہے کہ پورا چہرہ دھو لو۔ اب اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اسے کیا ہوا؟ اسے سوال کا جواب مل گیا اور پھر وہ خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ تو میرے محترم و عزیز دوستوں، بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ اصل بات ہم لوگ شروع کیے تھے درود شریف سے کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اور ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود پڑھیں گے ان کے لیے میری شفاعت ہے، ان کے لیے میری سفارش ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیارے نبی کی شفاعت کے ہم محتاج ہیں، پیارے نبی کی شفاعت کی ہم کو ضرورت ہے۔ اچھا، میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو کہ انسان کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی کا واقعہ، سنایا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ بنی اسرائیل، پیارے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جزیرے میں وہ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے کا انتظام یہ کیا کہ انار کے درخت کو اگایا، 12 مہینے اس میں انار کا پھل آتا، وہ انار کا پھل کھاتا، اور سمندر کے بیچ میں وہ تھا تو اللہ نے اسی پہاڑ سے ایک نہر کو جاری کیا، میٹھا پانی اس میں سے آتا، وہ میٹھے پانی کو پیتا تھا۔ 500 سال تک اس نے عبادت کی، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کیا دعا کی؟ اللہ موت مجھے کیسی آئے؟ سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے۔ اللہ میری التجا ہے، میری دعا ہے، سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے۔ اللہ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سجدے کی حالت میں اسے موت دے، اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ پیارے نبی پھر فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلا کر، کتنے سال تک عبادت کی اس نے؟ 500 سال تک عبادت کی۔ اس بندے کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل سے تجھے معاف کیا اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت عطا کرتا ہوں، جا میرے بندے جنت کو چلا جا۔ تو وہ جو بندہ ہوگا، پیارے نبی فرماتے ہیں کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ میرے اعمال کا کیا؟ وہ کہے گا اللہ اگر آپ اپنے فضل سے مجھے معاف کیے ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت دے رہے ہیں تو پھر میں نے جو 500 سال عبادت کیا اس کے بدلے میں کیا؟ یعنی مجھے جو جنت ملنی چاہیے وہ میری عبادت کے بدلے میں ملنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت بھیج رہے ہیں تو میں نے تو 500 سال عبادت کی،
500 سال عبادت میں نے گزارا، تو میرے اعمال کا کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں ان کا حساب کتاب شروع کرو، میں نے ان کو جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا ان سے حساب لے لو۔ تو پیارے نبی فرماتے فرشتے آئیں گے اور پھر ان سے حساب کتاب ہوگا۔ سب سے پہلی نعمت فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں بینائی عطا فرمائی، تمہارے آنکھوں میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی، 500 سال تک تمہاری آنکھیں صحیح دیکھتی رہی، تمہارے آنکھوں کی بینائی ختم نہیں ہوئی، تمہاری آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوئی، اس نعمت کا بدلہ 500 سال کی عبادت پیش کرو۔ پیش کر دیے 500 سال کی عبادت۔ اور بھی تو نعمتیں ہیں، اب باقی نعمتوں کے بدلے تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی اللہ کی ایک نعمت پر 500 سال کی عبادت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر جاؤ، پھر جہنم میں چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اب وہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جو ہے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی، اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے، میں نے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، میں نے تیرے ناک میں سونگنے کی قوت عطا فرمائی، میں نے تیرے کان میں سننے کی قوت عطا فرمائی، میں نے تیرے زبان میں بولنے کی طاقت دی، میں نے تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، میں نے تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت دی، میں نے یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی۔ اللہ گنوائیں گے، وہ اقرار کرتا رہے گا، پھر اللہ فرمائیں گے میں نے 500 سال تک تجھے عبادت کی میں نے توفیق دی، اور پھر میں نے تیرے لیے اس جزیرے میں میٹھے پانی کا نہر جاری کیا، میں نے تیری غذا کے لیے انار کے درخت کو اگایا، اور میں نے اپنے فضل سے تجھے تیری دعا قبول کی اور سجدے کی حالت میں تجھے موت عطا فرمائی۔ وہ بندہ اقرار کرے گا کہ اللہ یہ ساری تیری نعمتیں ہیں، اللہ تیرے فضل کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تڑپ کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہم سب بھی قیامت کے میدان میں پیارے نبی کی شفاعت ہم سب کو بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی ضرورت ہے نا؟ قیامت کے میدان میں پیارے نبی کی سفارش کی ضرورت ہمیں پڑے گی، اور پیارے نبی فرماتے ہیں جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے میں ان کی سفارش کروں گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں، ہماری سفارش کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ، کثرت سے درود پاک۔ اور پڑھنا آسان ہے، جن کے دل میں محبت ہو ان کے لیے آسان ہے، وقت نکالنا آسان ہے۔ محبت ہوگی تو پھر وقت وہ نکال سکیں گے درود کے لیے۔ بھائی محبت ہوتی تو وقت کتنا ہوتا ہے انسان کے پاس؟ بھائی ہوتا کہ نہ؟ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کو بیوی سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھی ہوتا نا، کتنا وقت ہوتا ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے کتنا وقت ہے اس کے پاس فون میں بات کرنے کے واسطے۔ بنگلور میں بیٹھا ہے، وہ بازو والا بات کر رہا ہے، ایک بنگلور میں بولو منڈیا میں، بنگلور آئے تک بھی بات کر رہا ہے، وہ اسٹیشن کے قریب میں انہیں بول رہا ہے ذرا خود کے بعد فون کر۔ اب بھی کتنے بات آئی ہیں، اسٹیشن آ گئے ذرا خود کے بعد فون کرتا ہوں۔ 2 گھنٹے تک، 1.5-2 گھنٹے تک بات کر کو بھی باتیں ختم نہیں ہو رہے۔ تو محبت رہی تو وقت خود بخود نکل جاتا ہے۔ تو ہمارے دل میں پیارے نبی کی محبت ہوگی تو درود پاک کے لیے وقت، اور محبت کے بغیر کامیابی بھی تو نہیں ہے نا۔ پیارے نبی سے محبت ہوگی تو اللہ جنت واجب کریں گے، جہنم کو حرام کریں گے۔ جس دل میں پیارے نبی کی محبت ہو اس دل پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے بولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ 10 سال کی عمر تھی، ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کہ میرے بیٹے کو آپ اپنی خدمت میں رکھ لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک، کتنے سال کی عمر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ 10 سال کی عمر میں 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے۔
اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس 10 سال کی مدت میں کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیے، یہ کام کیوں ایسا کیے، کبھی بھی نہیں ڈانٹے پیارے نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اخلاق جو ہمیں اپنانے چاہیے تھے، آج ہم اپنے بیوی کو نہیں بخشتے، بچوں کو نہیں بخشتے، نوکروں کا چھوڑو، اللہ اکبر ان کو بخش لی ہمیں۔ ہمارے پیسوں کو پل رہی سو ہمیں گالیاں نہیں دیتے ان کو، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے والدہ لا کو چھوڑے آپ کی خدمت میں رہنے میں بچہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی؟ 20 سال۔ کتنی؟ 20 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو دعا دیے تھے، اللہ ان کے جان میں، ان کے مال میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جان میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس کے بعد 100 سال تک زندہ رہے۔ ٹوٹل عمر کتنی ہوئی ان کی؟ 120 سال۔ 120 سال ٹوٹل عمر، اور اولاد میں تو اللہ نے اتنی برکتیں ان کو خود نام یاد نہیں رہتے تھے بچوں کے، اللہ نے اتنے بچے عطا فرمائے، مال بھی اللہ نے ایسا نوازا۔ اچھا، میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس دل میں پیارے نبی کی محبت ہوگی، وہ دل، اس دل پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کیے آخر زمانے میں، ان کے آخری وقت میں دعوت کیے تو سب آئے دعوت، بہت اللہ نے مال عطا کیا تھا، دسترخوان بہت لمبا تھا، سب لوگ شریک ہوئے۔ جب دعوت سے فارغ ہو گئے تو وہ ایک کپڑا رکھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت کپڑا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کپڑا اٹھاؤ اور وہ جو آگ کا تنور ہے، جو آگ ہے نا، چولہا ہے، اس چولہے میں لے جا کر ڈال دو، اور جب کپڑا پاک ہو جائے پھر لے کر آ جاؤ۔ 120 سال کی عمر، خوبصورت کپڑا لے جا کر آگ میں ڈالو، پاک ہوگا تو لے کو بولے تو سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ عمر ہوگی کیا کہ بہہ کے باتیں کر رہی ہیں، کچھ نہ سمجھتا ہے۔ لیکن صحابی ہیں، پیارے نبی کے خادم ہیں، تو پہلے تو انہوں یہ کرے کیا کرنا، نہیں لے جاؤ، لے جا کر ڈالو بولے، تو لے گئے، لے جا کر ڈالے، یہی سوچ کر ڈالے کہ جل جائے گا، کپڑا ہے، آگ میں کیا ہوگا، جل جائے گا۔ لیکن دیکھنے والوں نے کہ انہوں نے آگ میں ڈالا تو بجائے جلنے کے وہ اور صاف ہو گیا، اور جیسا کہ جو ہے دھوبی کپڑا دھوتا ہے اور پھر استری کرنے کے بعد کس طرح وہ صاف ہو جاتا ہے، اس طرح وہ ایک دم صاف ہو کر کپڑا جو ہے باہر آ گیا۔ تو تعجب کیے سب کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہ کپڑا ہے جو میرے نبی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے، کبھی میرے نبی اس میں ہاتھ پوچھتے، کبھی وضو کے بعد اپنا چہرہ پوچھتے، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ کپڑا میرے بدن سے مس ہو گیا، یہ کپڑا پیارے نبی کے بدن کو لگ گیا، تو اب دنیا کی کوئی آگ، حضرت انس نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں، میں نے زندگی میں کئی مرتبہ اس کپڑے کو آگ میں ڈالا، لیکن کبھی دنیا کی آگ نے اس کپڑے کو نہیں جلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کپڑا میرے نبی کے بدن سے ٹچ ہو گیا تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک کپڑا جس کے اندر جان نہیں ہے، وہ اگر میرے نبی کے بدن سے قریب ہو جائے تو اس کپڑے پر اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اگر تم لوگ پیارے نبی کے قریب رہو گے، پیارے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، تو کیا اللہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام نہیں کریں گے؟ یہ حضرت انس نے سمجھایا لوگوں کو اس طرح۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، درود شریف کثرت سے جمعہ کے دن روزانہ پڑھنا ہے، لیکن جمعہ کے دن اکابرین فرماتے ہیں کہ کم سے کم منیمم کم سے کم آخری درجے میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 آخری درجے میں۔
آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو 1000 پڑھیں، اور بھی زیادہ پڑھنا چاہیں 3000 پڑھیں، لیکن آخری درجہ کیا ہے؟ کم سے کم جمعہ کے دن 300 مرتبہ تو زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ اور مجلس میں کسی بھی، اب یہ مجلس ہے تو مجلس میں ہم پیارے نبی کا نام سنتے ہیں تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، لیکن جب بھی پیارے نبی کا نام سنیں اس وقت درود پڑھنا سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھیں گے، قیامت کے میدان میں پیارے نبی کی قربت نصیب ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔